الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں اس کا فضل و کرم اتنا ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے عطایات عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو آج سے ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے اس پریشانی اموات کی کثرت کے دور میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ اس ماہ مبارک سے ہم پھر دوبارہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ عجیب مہینہ جس کے آنے کا ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے رجب ہی کے مہینے سے انتظار شروع کرتے، اس کے لیے دعائیں کرتے اور اللہ رب العالمین سے کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہماری زندگی میں، ہمارے زندگی کے مہینوں میں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا کر یہ بابرکت مہینہ نصیب فرما دے۔ یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں جس کی چاہت ہر صاحب ایمان کے دل میں، جو اللہ رب العالمین کا عظیم عطیہ ہے اس امت کے لیے، نیکیوں کا موسم بہار، اللہ کی مغفرت، اس کے اجر ثواب کی کثرت کا یہ مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ہر گھڑی چاہے دن کی ہو یا رات کی، اپنے اندر نہ جانے کتنے اللہ رب العالمین کی رحمتوں و مغفرتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے اس لیے امت کے لیے منتخب کیا کہ امت جس کی عمر کم ہے دوسرے پچھلی امتوں کے مقابلے میں، اس کا داخلہ جنت میں زیادہ سے زیادہ ہو جائے، ان سب تمام امتوں سے زیادہ جو ثواب کی مستحق ہو جائے اور تمام امتوں سے زیادہ اس کی تعداد ہو جنت کے اندر۔ اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے ہمیں میرے بھائیوں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک شروع ہوتے ہی جب خطبہ دیا تو کیا کہا تھا؟ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہا۔ مسلمانوں، اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کے بے انتہا فضل و کرم کی بارش کا مہینہ شروع ہو گیا۔ قد لکم شہر عظیم، عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ سایہ فگن ہوا۔ تمہیں نصیب کیا اللہ رب العالمین نے وہ مہینہ جو عظمت والا ہے، جو برکتوں والا ہے۔ اس کی ایک برکت کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا، اور یہ برکت
تمام برکتوں پر بھاری ہے۔ کیا ہے؟ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے جو ایک رات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ ایک رات میں اگر اس ایک رات کو اگر کسی نے پا لیا اور اس ایک رات کی عبادت اللہ نے قبول کر لی تو کتنے سالوں کا اس کا اجر ثواب ملے گا؟ کتنے سالوں کی عبادت کا اجر ثواب ملے گا؟ 82 سال سے زیادہ، جتنی شاید بہت سارے ہمارے لوگوں کی، ہمارے احباب کی عمر بھی نہ ہو سکی ہوگی۔ ایک رات، اس مہینے میں اللہ نے وہ رات رکھی ہے جس رات کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورہ نازل فرما دی، جس رات کی اہمیت اور فضیلت کو فرشتوں تک نے پہچانا ہے۔ اس کی ایک فضیلت، یہ مہینہ میرے بھائیوں حقیقت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے روزے سے جوڑا ہے، اس مہینے کو اللہ نے قرآن سے جوڑا ہے، اس مہینے کو اللہ نے صدقہ خیرات سے جوڑا ہے، اس مہینے کو اللہ نے رات کی عبادت سے جوڑا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بندہ اس مہینے میں اللہ کے فضل و کرم، عبادات کے تعلق سے اللہ کا فضل و کرم جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ ہم اور آپ اس سوچے میرے بھائیو، کتنی بڑی عظمت ہوا یہ عبادتیں، اس مہینے کی عبادتیں ہم اچھی طرح اور دل لگا کر سکیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں تک انتظام کیا کہ شیطان تک کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں شیطان تک کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مہینے کی خوبی کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے تفتح ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب رمضان کا مہینہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے، اور تمام بڑے بڑے شیاطین، رؤساء شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، کتنا اللہ کا انعام، کتنا انتظام اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہماری عبادتوں کے لیے کرتا ہے، اس کی توجہ کتنی زیادہ ہماری طرف ہوتی ہے۔ اور اگر اتنی توجہ ہونے کے باوجود ہمارا دل اس کی طرف نہ لگے، ہماری توجہ اس کی عبادت کی طرف نہ ہو، ہم اپنا وقت اس کے لیے نہ لگائیں، تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ سلف صالحین کی زندگیوں کو پڑھیے تو اندازہ ہوگا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ہم رمضان شروع ہوتا تھا تو مسجدوں کو پکڑ لیتے تھے، مسجدوں میں ہماری حاضری زیادہ ہو جاتی تھی، مسجدوں میں ہمارے اوقات زیادہ ہوتے تھے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مسجد میں عبادت کر سکیں اور قرآن کی تلاوت کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی حفاظت کر سکیں تاکہ ہمارا روزہ ہر قسم کی غلط باتوں سے، غلط کاموں سے محفوظ ہو جائے۔ کننا نحفظ رمضان، کننا نحفظ صوم رمضان، ہم رمضان کے روزے کی حفاظت کرتے تھے۔ اور پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ اس مہینے میں کتنا سلف عبادت کرتے تھے اور کتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس لیے کہ مہینہ قرآن کی تلاوت ہی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے ساتھ قرآن کو جوڑ کر فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب اعمال آئیں گے تو روزہ کھڑا ہوگا اور کہے گا اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں تیرے اس بندے کے لیے، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں تیرے اس بندے کے لیے، کیونکہ میں نے اسے دن میں کھانے سے اور شہوات سے روک رکھا، منعتہ والطعام والشہوات فی النہار، اس نے تیری رضا کی خاطر دن میں نہ کھانا کھایا نہ اپنی خواہشات پوری کی اور تیرے عبادت میں لگا رہا، دن بھر روزہ رکھا، فشفعنی فیہ،
تو اللہ تو اس کی میری سفارش اس کے قبول فرما لے، اور قرآن آئے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ منعتہ النوم باللیل، یہ رات میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رات میں اٹھ کر تیری عبادت کرتا تھا، میں نے اسے رات میں تیری نیند سے محروم رکھا، نیند اس کی غائب کر دی، رات میں تیری کتاب کو تلاوت کرتا تھا، فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول فرما لے۔ روزہ اور قرآن دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا قرآن کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے میرے بھائیوں کہ آدمی دن بھر عبادت میں رہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ اللہ نے دیا ہے، ایک مہینہ ایام معدودات اسے کہا کہ یہ گنے چنے دن ہے۔ کیوں کہ روزہ، ایک اندازہ کیجئے روزے کے یہ ایام دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ چند دن اس کو اللہ نے کہا ہے، ان چند دنوں میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور یہ دن روزے کے پورا دن عبادت کا ہوتا ہے۔ جب صبح صادق میں ہم سحری کھا کر روزہ شروع کرتے ہیں اور جب روزہ افطار کرتے ہیں، اس وقت پورا دن میں ہم عبادت میں رہتے ہیں، اور اس عبادت کو کرتے ہوئے جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھیں، نفل عبادتیں کریں، صدقہ و خیرات کریں، بھلائی کے دوسرے کام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، سب کا سب ہمارا روزہ کی عبادت کے ساتھ ایک اور عبادت ہے، دو عبادتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ کتنا بڑا فضل ہے یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے روزے کا مہینہ کہ آؤ میرے بندو، تمہیں وہ مہینہ ہم نے عطا کر دیا ہے کہ چاہو تو جنت حاصل ہو جائے گی، چاہو تو میری رضا حاصل ہو جائے گی، چاہو تو میرے ہاں میرے فضل و کرم کے تم سزاوار بن جاؤ گے۔ یہ پیغام ہے، دعوت ہے، یہ حقیقت میں روزہ، یہ ماہ مبارک، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے کہ آؤ اللہ کی رحمتوں سے اپنے جھولیوں کو بھر لو، اس کی مغفرتوں سے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لو، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، رو گڑگڑاؤ، مانگو، اپنے خالی ہاتھ، اپنے کمزور ہاتھوں کو اس کے سامنے اٹھاؤ اور رو رو کر مانگو۔ میرے بھائیوں، آج جن پرفتن اور پرآشوب دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح اموات کی کثرت ہو رہی ہیں، جس طرح بیماری کا خوف پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے، اور ہم کو بھی مومن ہونے کے باوجود، اللہ پر توکل ہونے کے باوجود جس طرح ڈرایا جا رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، اللہ کے دیے ہوئے اس انعام، اس بابرکت مہینے میں سب کچھ پوری دنیا چھوڑ کر اللہ کے دربار سے ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رب العالمین سے کہیں کہ ان تمام پریشانیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات بنا دے، اسے ہمارے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات بنا دے اور ہر قسم کی پریشانی کو آسانی سے بدل دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہم سب کے لیے اس مہینے کا پیغام ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔